آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی المتین الامین الکریم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان محترم، سیدنا مولائے کائنات حیدر کرار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت عظمیٰ کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ شرف، یہ عظمت حضرت مولا علی کو حاصل ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش محبت میں آپ نے پرورش پائی، اور آپ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور حضور کی محبتی میں آپ نے زندگی کے لمحات گزارے، اور ایک ایک سنت پر آپ نے عمل کیا، ایک ایک اسوہ حسنہ پر آپ نے عمل کیا۔ آج لوگ محبت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن محبت کا جو معیار ہے اس معیار پر کما حقہ پورے نہیں اترتے الا ماشاء اللہ۔ لیکن سیدنا مولا علی کی ذات بابرکت وہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر آپ اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے، ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ سرکار اپنے مبارک مکان سے جب باہر نکلتے تو مولا علی بھی حضور کے ساتھ چلتے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز دیکھے مولا علی نے، اور تمام حالات و کوائف سے مولا علی بہت ہی زیادہ باخبر رہے۔ اکثر لوگ سابقہ واقعات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ واقف کار تھے، محبت کرتے تھے، لیکن یہ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آج بھی آپ کے اسوہ پاک پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام بالخصوص خلفاء راشدین اپنی اپنی مزاروں میں زندہ ہیں، اور وہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرا اور علی کا خمیر ایک ہی مٹی سے ہے، سبحان اللہ، اور میرے علی کے متعلق رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، سبحان اللہ، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے آقا و مولا ہے۔ سبحان اللہ، عزیزان محترم، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے ایک فرد فرید ہیں جن سے محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اس آیت کا نزول ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام نے تڑپ کر پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، من قرابتی کا یا رسول اللہ، آپ کے کون قرابت دار ہیں حضور جن سے ہم کو محبت کرنا لازم و ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے جس ذات گرامی کا اسم مبارک اپنی زبان سے ادا فرمایا وہ ہے سیدنا مولا علی۔ سبحان اللہ، کہا علی میرے قرابت دار ہیں، فاطمہ میری قرابت دار ہیں، اور ان کی اولادیں میری قرابت دار ہیں، سبحان اللہ، ان سے محبت کیا کرو کیونکہ ان کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ ان کی دشمنی مجھ سے دشمنی ہے اور مجھ سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ یعنی یہ حضرات وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت سے ایمان تکمیل پاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی محبت کے بنا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا تو عمل کیسے قبول ہوگا؟ لہذا اہل بیت کرام سے محبت کرنا یہ تمام عالم کے مسلمانوں پر قرآن کریم کی آیت سے فرض قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا فرض ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، اور اس کی روشنی میں ہم کو عمل پیرا رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت سی کرامتیں اور بہت سی روایتیں احادیث میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ابھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے تھے، کسی نے سوال کیا، اے علی آپ قرآن پاک کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں؟ غور کیجئے، قرآن مکمل پڑھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھا، پھر دوسری رکاب پر پاؤں رکھا، اس کے بعد فرمایا میں نے قرآن پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب غور کیجئے، حضرت مولا علی شیر خدا کی وہ ذات ہے کہ جن کے لیے وقت لمبا کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ معراج کے واقعے سے ثابت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، واپس بھی آئے تو بستر گرم تھا، اور جہاں آپ نے غسل فرمایا تھا یا وضو فرمایا تھا تو وہ جگہ گیلی تھی اور پانی بہہ رہا تھا، اور جو دروازے کی کنڈی تھی وہ بھی ہلی رہی تھی۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے اہتمام فرمایا کہ جب سفر معراج شروع ہوا تو جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں ان کو موقوف کر دیا گیا۔ اب کوئی ہل رہا ہے تو حضور کے آنے تک ہل ہی رہا ہے، سبحان اللہ، بستر گرم ہے تو حضور کے آنے تک بستر گرم ہی ہے، سبحان اللہ، یعنی وقت موقوف کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت مولا علی کی وہ شان ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت مکمل فرما لیتے ہیں تھوڑے سے وقت میں، تو اب یہ تھوڑا سا وقت ان کے لیے بہت بڑا وقت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عزیزان محترم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
بڑے علم و دانش کے مالک تھے، چنانچہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، حضور نے حضرت علی کو علم کا دروازہ فرمایا۔ جب یہ بات عام ہوئی تو کچھ یہودی نصرانی آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے، کہا کہ اے علی، آپ کے پیارے نبی نے آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، تو ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ کتنے دنیا میں ایسے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں اور کتنے ایسے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک سوال یہ دنیاوی اعتبار کا سوال ہے، لیکن حضرت علیم کا علم دنیا کی بھی معلومات پر محیط ہے اور دین کی معلومات پر بھی محیط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سوال کرنے والے نے جو سوال کیا بظاہر تو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سوال بڑا گہرائی و گہرائی کا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کتنے جانور ایسے ہیں، جانور کتنے ایسے ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے حضرت علی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں جانور کتنے ہیں، بے شک پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے جانور بچے پیدا کرتے ہیں، کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ اب اس کی چھان بین کرنے تک میں سمجھتا ہوں اگر کوئی گنتی کرنا چاہے تو قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن گنتی مکمل نہیں بے ہوگی۔ شک فخر۔ لیکن مولا علی سرکار جو باب العلم ہیں، انہوں نے فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ جن جانداروں کے جانوروں کے کان باہر نظر آتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈے پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک یہ ہے مولا علی کا علم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے قرآن سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو میں نے حضور سے سیکھی ہے، اگر اس کو میں لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ کتابوں کا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں دعویٰ نہیں کر سکوں گا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت مولا علی کی شان ہے۔ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایسی عنایت اور عطا ہے وہ آپ پر کہ آپ کو اللہ کے رسول نے باب العلم فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن ہمارے احباب نے آ کر مجھ سے فرمائش کی کہ حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، لہذا ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اس لیے مکان ہی کے اندر مختصراً میں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اب حضرت مولا علی کی سب سے بڑی سیرت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نمازوں کو ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کیفیت کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا، اور یہ رکوع و سجدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے۔ تو فضل الہی کو ڈھونڈنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اور رضا الہی کو پانے کے لیے ہمیشہ وضو سجدے اور رکوع اور سجدے فرماتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی ملنا چاہتا حضرت علی سے تو آپ مسجد میں نظر آتے، یا تو حالت رکوع میں ہوتے یا حالت سجدہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس خصوصی صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، تراہم رکعا سجدا۔ اور تینوں خلفاء کے تعلق سے بھی جو صفات قرآن میں اسی آیت میں اس سے پہلے بیان کی گئی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔
یہ چار خلفاء کی چار خصوصیات ہیں. والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے، جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، بے شک سبحان خلوت میں، جلوت میں، مسجد میں، مکان میں، میدان جہاد میں، عمرہ میں، حج میں، ہمیشہ ساتھ رہے، اور آج بھی حضور کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے. اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت. یہ صفت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ نے کبھی کافروں پر نرمی نہیں کی، بلکہ پوری شدت کے ساتھ ان سے مقابلہ فرمایا. صرف کافروں پر ہی نہیں بلکہ منافقین پر آپ نے کوئی رعایت نہیں فرمائی. جو حضور کی بارگاہ میں منافقانہ چال چلتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں حضور کے تعلق سے مذاق اڑاتے تھے، ایسے منافقین کو آپ نے ان کی گردنیں مار دی. اسی لیے آپ کو امام العادلین، عدل کرنے والوں کے امام، اور غیظ المنافقین، منافقین پر بڑے سخت، یہ آپ کے القاب ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کی گئی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل. آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو زخمی کیا گیا جبکہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت مولا علی جب دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عثمان سے پوچھا، اے عثمان، کس نے آپ پر حملہ کیا ہے؟ آپ اس کا نام بتا دیجئے، میں اس سے خدا کی قسم بدلہ لوں گا. تو آپ نے فرمایا، اے علی، میں اس معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی زمین خون سے رنگین ہو جائے. یہ رسول پاک کی مقدس سرزمین ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس زمین کا تقدس پامال ہو. میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے. اور تراہم رکعا سجدا، یہ جو آخری الفاظ ہیں، اس سے مراد سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا. حضرات گرامی، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے کہ ہم جیسے نکمے، کم علم، آپ کی ہم کما حقہ تعریف نہیں کر سکتے. جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، وہی ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی کے صدقے میں سارے عالم کے مسلمانوں کو آپ کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ نے اسلام کی خدمت کی اور بڑی دلیرانہ آپ نے خدمت کی، اللہ پاک ہماری قوم کے نوجوانوں کو بھی وہی حوصلہ عطا فرمائے. اسی لیے یہ عربی کا شعر جو میں نے پڑھا گفتگو کی آغاز میں کہ شاہ مرداں شیر یزداں، یعنی یہ جو مرد کہلاتے ہیں، طاقتور مرد، ان کے آپ شاہ ہیں. شیر یزداں، یزداں کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے شیر ہیں. یہ لقب میرے آقا نے آپ کو عطا فرمایا. اسد اللہ کے معنی ہے اللہ کا شیر. پھر آگے کہا گیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا آپ مظہر ہیں. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. پھر فرماتے ہیں آگے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، کوئی جوان نہیں جوانوں میں سوائے علی کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار حیدری کے. یعنی آپ کی تلوار ذوالفقار تھی، دو دھاری تلوار تھی. ادھر ہاتھ اٹھاتے تو ادھر دشمنوں کو کاٹ دیتے، ادھر ہاتھ اٹھاتے تو ادھر دشمنوں کو قتل کر دیتے. یہ آپ کی تلوار کی شان ہے. اسی لیے آپ کو ذوالفقار حیدری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. آپ کی تلوار کو آج
سب مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، حالانکہ آپ ہماری فاتحہ کے نذرانے کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، وہ سرزمین نجف اشرف سے ہم پر نظر فرما رہے ہیں، لہذا ہم اپنے آقا، اپنے مولا سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو توفیق رفیق عطا کرے، اور شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک موقع پر، مبارک موقع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا تھا کہ علی کی شہادت ہوگی، اور شہادت بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ نبوت، رسالت اور صداقت، عدالت، شجاعت، شہادت، یہ تمام درجات ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی، اور آج آپ نجف اشرف میں آرام فرما ہیں۔ آج کل ایک نئی اصطلاح نکالی گئی ہے کہ جو صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، دوسروں کو نہیں مانتا، اس کو آج کل کے جو نام نہاد لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ علوی ہے یا مولائی ہے، اور پنجتن پاک کو ماننے والے پنجتنی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی مانتے ہیں، اور تینوں خلفاء کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ہمارا چاروں خلفاء پر یقین کامل ہے کہ یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے سچے خلفاء ہیں، اور ان کی جو فضیلتیں، ان کے جو درجات ہیں، وہ تمام فضیلتوں کے ساتھ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کے تمام درجات کے ساتھ ہم ان کو مانتے ہیں۔ کسی کو گھٹانا بڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کی عزت، ان کا احترام اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری جانتے ہیں۔ اور پنجتن پاک یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام کی اولاد پاک کو ماننے والے، ان کو پنجتنی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اصطلاحیں آج کل نکالی جا رہی ہیں، اب اللہ عالم کس نیت سے یہ اصطلاح ایجاد کی گئی ہے۔ سرکار کے زمانے سے اور آپ کے زمانے کے بعد بھی، زمانے سے مراد سرکار کی حیات ظاہری ہے۔ حضور کی حیات ظاہری کے بعد بھی اہل سنت و جماعتی کا لفظ جو ہے مستعمل رہا، اور یہی اسی سے سنیت کی پہچان ہوتی تھی۔ آج جو مولائی اور پنجتنی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تو یہ انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حضرت علی کو مانتے ہیں اور دوسروں کو نہیں مانتے۔ اور پنجتنی سے مراد پنجتن پاک، جو اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں دوسروں کو نہیں مانتے، یہ انہی کو پنجتنی کہہ رہے ہیں، جبکہ اس کا ثبوت آثار و قرائن میں کہیں نہیں ملتا۔ پنجتنی اور مولائی یہ آج کے زمانے کی اصطلاح میں سمجھتا ہوں، اس سے اسلام میں ان الفاظ سے کوئی تقویت نہیں ملے گی، بلکہ اور تفرقہ پردازی ہوگی۔ لوگ تعارف کرا رہے ہیں یہ ہمارے مولائی ہیں، یہ ہمارے پنجتنی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ نورانی اور حقانی جماعت ہے جو چاروں خلفاء کو برحق مانتی ہے، جس میں سیدنا مولا علی بھی شامل ہے، اور ہم پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ، اور تمام صحابہ کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، تمام خلفاء کا ادب ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم غوث اعظم کے بھی ماننے والے ہیں، ہم حضور غریب نواز کے بھی ماننے والے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے؟
لعنت ہے اس نہ ماننے والے پر۔ بے شک حق ہے۔ الحمدللہ ہم تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں اور رسول پاک کی رحمت کے سائے میں ہیں، بے شک اور ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے رسول پاک کی رحمت کے صدقے میں جتنوں کو ماننا ضروری ہے ہم سب کو مانتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اسلام کی ضروریات پر ہمارا ایمان ہے، ضروریات دین کو بھی ہم مانتے ہیں۔ بہرحال بات بڑھاؤں تو بہت بڑھ جائے گی، اسی پر میں اختصار کرتا ہوا آپ سب سے میں التجا کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہی حقانیت کی جماعت ہے، بے شک حق ہے۔ سچائی والی جماعت ہے، یہی ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت ہے۔ بے شک لہذا اسی جماعت پر آپ ڈٹے رہیے، قائم رہیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دارین کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔